अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसे कि आपको मालूम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज का सबक शुरू कर रहे हैं, नमाज का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो हमें नमाज से पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम वज़ू कहते हैं, जिसको हम वज़ू कहते हैं। अगर मेरा साथ देंगे, बोलेंगे तो आपको बात जहन में बैठ जाएगी। और सबसे पहले इस्लाम में हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रखा है। तो इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के पिलर, 5 पिलर हैं इस्लाम के। कितने पिलर हैं? 5 पिलर हैं, 5 सुतून हैं, 5 खंबे हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं और उसमें 5 पिलर लगा दें, आप 4 लगा दें, 6 लगा दें, उनमें से अगर आप 1, 2, 3 गायब कर दें तो वो बिल्डिंग क्या होगी? गिर जाएगी, वो इमारत टिकी नहीं रहेगी। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बुनियाद हमने पूरी कर ली, एक पिलर हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी पहले से, जिसको कहते हैं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। दूसरा पिलर जो है वो दीन में, शरीयत में, वो है नमाज। दूसरा पिलर क्या है? नमाज। अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ रखा है, तो गोया उसने एक पिलर गिरा रखा है। तो शरीयत का नुकसान नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी में उसके नुकसानात बेइंतहा हैं। तो हम उसी दूसरे पिलर के एतबार से, उसी दूसरे पिलर के तहत बात करेंगे। उसके बाद फिर रोज़ा आता है, ज़कात आती है और सबसे आखिर में हज आता है। तो हमारा काम तो सिर्फ नमाज के ताल्लुक़ से है कि नमाज की बातें शुरू की जाए और नमाज की बातें बताई जाए। तो पहला पिलर जो है क्या था? कलमा तैयबा। और दूसरा है नमाज। और नमाज कितनी अहम चीज़ है कि जब एक सुतून है, बिल्डिंग के अंदर एक सुतून लगा हुआ है, तो उसकी कितनी अहमियत होगी उस बिल्डिंग के अंदर, कितनी ज़रूरत की चीज़ होगी वो। तो वो कौन सी चीज़ है? सबसे पहले ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम और काफिरों के बीच में जो फ़र्क बना देती है। इस्लाम और मुसलमानों के और कलमा पढ़ने वालों के बीच में जो चीज़ फ़र्क वाली है, वो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? नमाज। पहला फ़र्क तो था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा फ़र्क आ गया है अब नमाज का। अब अगर कोई आदमी सिर्फ कलमा पढ़कर नमाज ना पढ़े तो गोया वो भी वही अमल कर रहा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ रखा। तो कितनी ज़रूरत की चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी, दीन में उसका कोई, बोलो, दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि दीन में हमारा कोई हिस्सा ना रहे? नहीं चाहते ना? हाँ। तो हम दीन के हिस्सेदार बने, दीन के दावेदार बने और दीन के अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदार भी बने। हाँ? क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी, बड़ों की भी जिम्मेदारी, माओ की भी जिम्मेदारी, बहनों की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी, मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत आपको लेकर यहाँ बैठा हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तादाद को और बढ़ा दे, मस्जिद की आबादी और बढ़ा दे अल्लाह। तो अब देखो कि जो चीज़ इतनी अहमियत वाली हो, कि जिसका मकाम इतना बुलंद हो कि आदमी अगर वो काम ना करे तो उस जैसा है जो नबी को ना मानने वाला है, तो उसको पढ़ने के लिए फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कैसी हमारी हैसियत होनी चाहिए, कैसे हमें खड़ा होना चाहिए, कैसे उसके लिए वज़ू करना है। तो सारी चीज़ उसकी कुछ ना कुछ फिर अहमियत ही रखती होंगी, कुछ ना कुछ उसमें इम्पोर्टेंस होगा, है ना। ऐसे नहीं होगा कि बस आए और अपने हाथ धोए जल्दी जल्दी और मुंह पे पानी मारा, छपके मारे और बस पैर धोए और चलो जी नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं, क्योंकि दीन के अंदर हर चीज़ का एक सलीका सिखाया गया, एक तरबियत बतलाई गई कि ये तरबियत है, ये सलीका है, ऐसे करोगे तो सवाब मिलेगा। अगर अपनी मर्जी से करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, फिर आप जिसकी मर्जी से कर रहे हो सवाब उसी से ले लो जाकर। तो उसके कायदे हैं।
تو نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے وضو کی. تو کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے ہمارے اندر کی گندگی اللہ نے ختم کر دی. دل کے اندر کلمہ پڑھنے سے ایک روشنی پیدا ہو گئی. سمجھ رہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے ان کے دل کو منور کر دیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اندر کی گندگی ختم ہو گئی. اب وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے لگا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے دل میں اندھیرا ہے تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری. تو الحمدللہ ہمارے تو دل منور ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. تو اب ایک گندگی تو ہے اندر کی اور ایک گندگی ہے باہر کی. اندر کی گندگی تو ہم نے کلمہ پڑھ کر ختم کر دی، ہم نے دل کو روشن کرا لیا اللہ سے. ہماری بجال نہیں کہ ہم کلمہ خود پڑھ لیں، اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں ایسے گھر میں جنم دیا کہ ہمیں کلمہ مل گیا ہے. تو اندر ہمارا دل منور ہو گیا، روشن ہو گیا. تو اب باری آتی ہے باہر کے حصے کی صفائی کی، باہر کی گندگی دور کرنے کی. تو ویسے تو اس میں غسل بھی آ سکتا تھا لیکن میں غسل کو نہیں لے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو غسل کو الگ سے بیان کروں گا. تو وضو نماز کا ایک رکن ہے. اگر انسان نے وضو نہیں کر رکھی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی، کوئی بالغ، کوئی مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں. اگر وہ جان بوجھ کر پڑھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. سب سے پہلے وضو کے اندر فرض کتنے ہیں؟ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں. وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ محبت سے یاد کر لینا. 4 فرض ہیں وضو کے اندر. فرض اس کو کہتے ہیں کہ اگر فرض ادا نہ ہو تو وہ عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اگر فرض میں کمی رہ جائے تو وہ عبادت کیا ہوگا؟ پوری نہیں ہوگی. گویا کہ وضو بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. وضو بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سردیوں میں زیادہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. گویا کہ سردی میں کیا ہے کہ آدمی ٹھٹرتا ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو من نہیں کرتا. تو اب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے اچھی طریقے سے مل مل کر ہاتھ پیر دھو رہا ہے. اس کا کام آنکھیں چپڑ کر بھی چل سکتا تھا، صرف 2-4 بوند ہاتھوں پہ لیتا، ایسے کر لیتا لاؤ امی ناشتہ دے دو. لیکن نہیں، اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پورے اعضاء کو اپنے ٹھنڈے پانی سے دھونا پڑے گا. تو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی اس کو. تو اس کے اجر کیا ہے اس کا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. سردیوں میں دقت آتی، گرمیوں میں تو آدمی سوچتا ہے بار بار نہاتا بھی رہوں تو بھی کوئی دقت نہیں. لیکن اجر دیکھیے کہ سردیوں کے لیے لکھا ہے. ویسے ہر وقت جب بھی وضو کریں گے اس کا اجر ہے اپنی جگہ، ثواب تو برابر ملتا ہی رہے گا. تو کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. پہلا فرض یہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر، جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک شریعت مطہرہ کتنی پاکیزہ چیز ہے اور کتنی بہترین ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. خالی یوں کہہ کے نہیں چھوڑا کہ یوں کر لو، پوری بات بتلائی ہے کہ اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک بھی ہے. اگر یہاں سے یہاں تک کہہ کے خاموشی ہو جاتی تو یہ یوں ہو جاتا کام، آدھا ادھورا معاملہ رہتا. تو پوری بات بتائی ہے یہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک. کیا ہے یہ؟ فرض کا پہلا. یاد ہو گیا آسانی سے. دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا.
کون نہیں سمجھتے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایلبو ہے، ایلبو، ہاں یہاں تک دونوں کو. اس میں ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اور یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ کیا چیز ہے یہ؟ فرض ہے. فرض میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی رہ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، اور اس عبادت کے بعد ہم بہت بڑی عبادت کی طرف جانے والے ہیں. تو جب یہ پوری نہیں ہوگی تو اگلی والی بھی پوری نہیں ہوگی. جس نے وضو کیا اچھی طریقے سے، جس نے وضو کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ، یقیناً اس کو نماز میں بھی خشوع خضوع نصیب ہو جائے گا. جس نے وضو کے ساتھ میں کھیل کھلواڑ کیا، اس کو نماز میں بھی کھیل کھلواڑ ہی نظر آئے گا. تو تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی. نواقص وضو بھی ہوں گے، سنت بھی ہوں گے، مستحبات بھی ہوں گے، مکروہات بھی ہوں گی. خالی یہی نہیں کہ خالی فرض سے ہی کام چل جائے گا. تو تیسرا نمبر کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر، پورا سر نہیں آیا، چوتھائی سر. مسح کیسے کرتے ہیں؟ ایسے پکڑیں انگلی، ایسے لیں گے، ٹوپی اتار لیں سائیڈ میں، ایسے رکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو ایسے پیچھے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، پیچھے لے گئے، بال جہاں تک آ رہے ہیں آپ کی گدی ہے، اس کے بعد بس ختم. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو یوں لے جائیں گے، پھر اس کو الحمدللہ ریٹرن بھی لائیں گے، جیسے دونوں طرف کا ٹکٹ کرایا ہو. وہ عادت ہے نا کہ بھائی جب جا رہے ہیں تو واپس بھی تو آنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ بس ایک ہی بار کا حصہ ہے. آپ ایسے لے گئے، کہانی ختم. اس کو واپس لانا ضروری کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. ریٹرن ٹکٹ نہیں کٹانا آپ نے. ہاں، اتنی دیر میں کچھ اور کام کر لیجئے. تو چوتھا ہے دونوں پیروں کا دھونا. دونوں پیر کہاں سے کہاں تک؟ ٹخنوں تک. ٹخنے بھی اللہ نے ہمیں پہلے ہی بنا کے دے دیے کہ جس سے کہ پہچان رہے کہ بھئی کہاں تک، کہ پورے ٹخنے ڈوب جانے چاہیے. آپ کی جو ہڈی ہے سب کی کسی کی نیچے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن جس کی نیچے ہے اس کو وہیں تک بھگونا ہے، جس کی اوپر ہے اس کو اوپر تک ہی بھگونا ہے. ٹھیک ہے بھائی، 4 فرض آپ کے سامنے آج پیش کر دیے ہیں. انشاءاللہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، اور دوسرے سبق کے ساتھ پھر کل بیٹھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.